ایمان. حضور کی محبت، حضور کی محبت، جو حضور کا نہیں وہ، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. تمہارے باپ کو کوئی گالی دے تمہارا ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو جو رسول پاک کو گالی دے وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو، وہ غوث پاک جس کی محفل میں تم بیٹھے ہو بہت مسکرا رہے ہیں کہ میرے نانا کا ذکر ہو رہا ہے. سنو، ابھی بہت عظیم باتیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے مولانا ظہور صاحب، مولانا نواب الحسن صاحب، مولانا سلیم صاحب سے سن رکھی ہوں گی اور سنتے ہی رہتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت کے اس کلام کے اس شعر کو ذرا دل میں اتارنے کی کوشش کریں. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کی فدائی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں تو کیا ہے. سن، کہتے ہیں کیا؟ کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں. ایسی جرأت بکواس بھی کرتا ہے، لکھتا بھی ہے، چھاپتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے. سنو کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ حضور کے علم پر انگشت نمائی ہو رہی ہے. حضور کو بتاتا ہے چھوٹے بھائی بڑے بھائی جیسے ہیں معاذ اللہ. حضور ایسے جیسے گلی محلے کا چودھری ہے معاذ اللہ. حضور کا علم بتاتا ہے جانوروں سے بدتر ہے معاذ اللہ. کہتا ہے شیطان اور جبریل کے علم کا ذکر قرآن میں ہے، حضور کے علم کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو جو اندھا ہو اس کو نہیں دکھتا. بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبانی سنو، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جتنے نبی آئے ان میں سے جس کو جو معجزہ ملا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ملا. کیوں نہ ملا ہو؟ جناب آدم علیہ السلام آئے، معجزے کو لے کر آئے. جناب نوح آئے، معجزہ لے کر آئے. جناب لوط آئے، معجزہ لے کر آئے. جناب یعقوب آئے، معجزہ لے کر آئے. جناب شیش آئے، معجزہ لے کر آئے. جناب زکریا آئے، معجزہ لے کر آئے. جناب موسیٰ آئے، معجزہ لے کر آئے. جناب عیسیٰ آئے، معجزہ لے کر آئے. لیکن جب سید عالم اس دنیا میں تشریف لائے تو معجزہ لے کر نہیں بلکہ سر سے پا تک معجزہ بن کر تشریف لائے. دیکھو اٹھا کر قرآن پڑھو، تفسیر پڑھو، حدیث پڑھو، شرح حدیث پڑھو تو پتہ چلے گا کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی نبی کو 2 معجزے، کسی نبی کو 3 معجزے، کسی کو 4 معجزے، کسی کو 5 دیے. جیسی ضرورت ہوتی تھی ویسا معجزہ ہوتا تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعونیت کو غرق کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس لاٹھی کو دریا پر مارو، یہ تمہیں راستہ دے گی، فرعون کو غرق کر دے گی. جناب موسیٰ کے پاس اللہ نے گروہ انبیاء میں سب سے زیادہ معجزے عطا فرمائے. حضرت آدم کو معجزے، حضرت نوح کو معجزے، حضرت موسیٰ کو معجزے. کون ایسا نبی ہے جس کے پاس معجزے نہیں؟ ہر نبی کو کمال عطا کر کے بھیجا، ہر نبی کو جمال عطا کر کے بھیجا. لیکن سنو، تمام انبیاء علیہ السلام کے گروہ میں حضرت موسیٰ کو سب سے زیادہ اللہ نے معجزے دیے. اور وہ کتنے تھے؟ ان کی تعداد 9 معجزے. کتنی ہے؟ 9 پر انبیاء علیہ السلام کے معجزات ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. توجہ کرو، حضرت موسیٰ کو سب سے زیادہ یہ جنرل نالج بھی ہے اور علم میں اضافہ بھی ہے. کوئی پوچھے سب سے زیادہ معجزے کسے؟ تو اللہ نے کلیم اللہ کو، جس کو جناب موسیٰ کہتے ہیں، وہ جلالی اور جمالی پیغمبر جو رسول بھی تھے، جو نبی بھی تھے، سبحان اللہ، ان کو کتنے معجزے دیے؟ 9 معجزے. بس طرح طرح کے معجزے. ید بیضا کا معجزہ انہیں عطا فرمایا. لاٹھی کو زمین پر رکھے تو اژدہا بن جائے، یہ معجزہ انہیں عطا فرمایا. اسی طریقے سے پتھر پر لاٹھی مار دے تو 12 چشمے جاری ہو جائیں، یہ معجزہ عطا فرمایا. طرح طرح کے معجزے، عجیب و غریب معجزے اللہ نے انہیں عطا فرمائے. اسی طریقے سے جناب عیسیٰ کا جب وقت آیا تو طب یونانی اپنے شباب پر تھی تو حضرت عیسیٰ کو مسیح بنا کر پیدا کیا. حضرت عیسیٰ کو معجزہ دے دیا. وہ یونانی دواؤں والے لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم نے ہر مرض کا علاج ڈھونڈ لیا ہے، ہم کیوں نہ موت کا بھی علاج ڈھونڈنے نکلیں. تو جب موت کا علاج ڈھونڈنے نکلے تو اللہ نے عیسیٰ کو مسیح بنا کر پیدا کیا اور اعلان فرما دیا اگر موت کو زندگی میں تبدیل کرنا چاہتے ہو تو پیغمبر کے قدموں میں جھکنا ہوگا. آؤ، یہ عیسیٰ ہیں، یہ تم باذن اللہ کہتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ اندھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اندھوں کو بینائی عطا ہو جاتی ہے. یہ سفید داغ کے مریضوں کو اگر ہاتھ پھیر دیں تو ان کی بینائی اور ان کا مرض ظاہر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. عزیزان ملت
اسلامیہ، لیکن سنو یہ جناب عیسیٰ ہیں جن کو محدود معجزے دیے گئے، جناب موسیٰ ہیں جن کو 9 معجزے دیے گئے، جناب آدم ہیں جن کو چند معجزے دیے گئے، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کی باری آتی ہے، جب شفیع امم تشریف لاتے ہیں، جب سید عالم کی جلوہ گری ہوتی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ عیسیٰ تھے، لیکن یہ محبوب ایسا ہے، یہ چلے تو معجزہ ہو، یہ اٹھے تو معجزہ ہو، یہ بیٹھے تو معجزہ ہو، یہ تکلم کرے تو معجزہ ہو، یہ تبسم کرے تو معجزہ ہو، یہ مسکرائے تو معجزہ ہو، یہ خرام ناز فرمائے تو معجزہ ہو، یہ وعد فرمائے تو معجزہ ہو، یہ صحابہ کے درمیان ہو تو معجزہ ہو۔ پتھر نقش کفے پائے مصطفیٰ اتار لے، یہ معجزہ نہیں۔ اگر اس اعتبار سے لو تو تمام انبیاء علیہ السلام کو جو جو کمالات، جو جو معجزات، جو جو کرامتیں اللہ نے عطا کی، وہ تمام مصطفیٰ جان رحمت کی ذات والا میں جمع فرما دی۔ اگر اس اعتبار سے لیں گے تو آقا علیہ السلام 9 معجزے نہیں بلکہ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 معجزوں کو لے کر چلوا دے۔ ایسا کمال والا نبی۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں معاذ اللہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، کہ پیٹ کے پیچھے کا نہیں پتا، کہ یہاں کا نہیں پتا، کہ وہاں کا نہیں پتا، ابھی اسے اپنا نہیں پتا ہے اور وہ حضور کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ذرا سی ذہن میں ڈبیا لیے پھر رہا ہے، ذرا سا بھیجا لیے پھر رہا ہے، وہ کہہ رہا حضور نے یہ کیسے کر دیا، حضور نے وہ کیسے کر دیا۔ ارے تو جانے گا حضور نے کیسے کیا کر دیا، تیری ذرا سی عقل، ذرا سا انسان ہے تو، جب چاہے مر جائے، جب تجھے اللہ چاہے نیست و نابود کر دے۔ تو جانے گا حضور کے مقام کو، حضور کے مقام کو پوچھنا ہو تو سدرا کے مکین جناب جبریل امین سے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ سید عالم کا کیا مقام ہے۔ سید عالم نے بتانے کے لیے نہیں بلکہ خود ان سے پوچھ کر کے امت کو بتا دیا، اے جبریل تم ذرا بتاؤ میں کیسا ہوں، کیا تم نے تمام انبیاء کو دیکھا، تم نے تمام رسولوں کو دیکھا، بتاؤ مجھ مصطفیٰ سے افضل کسی کو دیکھا۔ جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات سنو، میں اس کو بہت طویل کر سکتا ہوں، اس میں بڑے نکات نکال سکتا ہوں، لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے، صرف اتنی سی بات سنیں کہ جناب جبریل امین علیہ السلام وہ فرشتہ ہے جو ہر نبی کی بارگاہ میں آیا ہے، جو ہر رسول کی بارگاہ میں آیا ہے، جس نے ہر نبی کے دروازے کو دستک دی ہے، ہر نبی کی زیارت کی ہے، ہر رسول کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ کیسے ہر نبی کی بارگاہ میں آنا ہوا؟ ایک اور کمال سنو مصطفیٰ جان رحمت کا، کیسے آنا ہوا؟ جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں 12 مرتبہ تشریف لائے، جناب ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں 4 مرتبہ تشریف لائے، حضرت جبریل علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 400 مرتبہ تشریف لائے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین 42 مرتبہ تشریف لائے، لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، جب سید عالم کی باری آتی ہے تو 1-2 مرتبہ نہیں، یہ دہائیوں میں آنے والا جبریل، یہ سینکڑوں میں آنے والا جبریل جب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آتے ہیں تو 10-20 مرتبہ نہیں، 50-100 مرتبہ نہیں، 1000-2000 مرتبہ نہیں، 5000-10,000 مرتبہ نہیں، 10,000 15,000 مرتبہ نہیں، 15,000 اور 20,000 مرتبہ نہیں، بلکہ امام قسطلانی مواہب اللدنیہ شریف میں لکھتے ہیں کہ نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 24,000 مرہ، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جناب جبریل 1-2 مرتبہ نہیں 24,000 مرتبہ تشریف۔ اب میں آپ سے نعرہ رسالت، نعرہ غوث اعظم، جشن غوث اعظم، اہل سنت۔ اب بتاؤ ہم کھیڑا کے دانشور مسلمانوں، یہ بتاؤ جس نے حضور کو 24,000 بار دیکھا ہوگا وہ حضور کو زیادہ پہچانے گا یا جو 1400 سال کے بعد آیا ہے وہ پہچانے گا؟ بتائیے کون پہچانے گا؟ کون پہچانے گا؟ جس نے 24,000 بار دیکھا ہو وہ سرکار کو پہچانے گا۔ تو سرکار نے پوچھا بھی اسی سے، تم سے نہیں پوچھا، سرکار نے انہی سے پوچھا، اے جبریل تم بتاؤ، تم نے جناب آدم، ذرا منظر دیکھیں، حضور اکرم ہیں، جناب جبریل ہیں اور نہ جانے کون کون ہے، سبحان اللہ۔ اے جبریل تم بتاؤ تم نے مجھ سے افضل کسی کو پایا، میری طرح کسی کو دیکھا، میری مثل کسی کو دیکھا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جبریل علیہ السلام مسکرائے، سبحان اللہ، اور ایسا منہ بھر کے جواب دیا ہے کہ عاشقوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ جناب جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں قلبت،
مشارق الارض و مغاربها. کہو سبحان اللہ. دیکھیں یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. رأیتو سے بھی دیکھنے کے معنی آتے ہیں. عربی گرامر میں آ جائے تو نظر تو کہہ دیں گے نا, تو نظر تو الا ہونا, میں نے وہاں دیکھا. نظر تو الی المدرسہ, نظر تو الی المسجد, نظر تو الی البیت, میں نے ادھر دیکھا, میں نے ادھر دیکھا, میں نے گھر دیکھا, میں نے بیت دیکھا, میں نے آدمی کو دیکھا. نظر تو رأیتو سے بھی دیکھنے کے معنی آتے ہیں. لیکن جناب جبریل نے ان دونوں لفظوں کا سہارا نہیں لیا, بلکہ فرماتے ہیں قلبتو. نظر تو کا مطلب ہے دیکھنا, رأیتو کا مطلب ہے دیکھنا, لیکن قلبتو کا مطلب ہے میں نے الٹ پلٹ کے دیکھا. سبحان اللہ, یا رسول اللہ, قلبتو مشارق الارض ومغاربها فلم اجد افضل من محمد علیہ الصلوۃ والسلام. یا رسول اللہ, میں نے مشرق کو بھی دیکھا, میں نے مغرب کو بھی دیکھا, میں نے زمین کو بھی دیکھا, میں نے آسمان کو بھی دیکھا, میں نے خطے خطے کو دیکھا, چپے چپے کو دیکھا, گوشے گوشے کو دیکھا, قطرے قطرے کو دیکھا, زمین کے نیچے بھی دیکھا, آسمانوں کے اوپر بھی دیکھا, ہر نبی کو دیکھا, ہر رسول کو دیکھا, ہر عالم کو دیکھا, سدرۃ المنتہا کو دیکھا, تمام چیزوں کو دیکھا. لیکن آقا آپ سے افضل جبریل نے کسی کو نہیں دیکھا. اب اتنا عظیم واقعہ ہو جائے اور اعلیٰ حضرت بریلی کا عاشق زار خاموش ہو جائے, اتنا عظیم واقعہ موجود ہو تو اعلیٰ حضرت کا عاشق والا قلم کیوں نہ لہرا جائے. اور کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت, سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں او مصطفیٰ کی گستاخیاں کرنے والوں سنو, اپنا دہن مت لڑاؤ, اپنی مت سناؤ, سنو, بریلی کی مت مانو, جبریل امین کی مان لو. تمہیں بہت درد ہوتا ہے کہ یہ جب دیکھو احمد رضا احمد رضا احمد رضا 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 کرتے رہتے, تو ہمیں رضا ہی تو بتایا ہے رسول اللہ کے بارے میں. تم نے اور تمہارے ابو جی نے تھوڑی بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. آج ہمارے دلوں میں جو عشق نبی کی شمع جل رہی ہے, یہ صرف لفاظی نہیں ہے, ذرا ڈیپلی جاؤ, اتر کے دیکھو تو پتہ چلے گا. ہمارے گھروں میں جو جلتی ہوئی اگربتیاں ہیں اور جو بچتے ہوئے مصلے ہیں اور اس پر جو غوث پاک کی نیاز ہے, یہ سب بریلی کے رضا کا صدقہ ہے. آج تمہاری اگربتی بھی بند ہوتی, تمہاری موم بتی بھی بند ہوتی, تمہارا گنڈا بھی بند ہوتا, تمہارا مصلہ بھی پٹ ہوتا, تمہاری نیازیں بھی الٹ گئی ہوتی, تمہارے مزاروں کی چادروں کی عزتیں پامال ہو چکی ہوتی. لیکن بریلی کے رضا نے ایسے خنجر سے وار کیا کہ لوگوں نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, اس جناب جبریل امین کے اس پیارے سے الفاظ کو اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان میں تحریر کیا اور کہا سنو, بریلی کی مت مانو, جبریل امین کی مان لو. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, یہی بولے سدرا والے. کون بولے؟ ہم کھیڑا والے نہیں, بریلی والے نہیں, پیلی بھیت والے نہیں, تھانہ بھون والے نہیں, یہ ادھر ادھر والے نہیں. کون؟ سدرا. گئے ہو کبھی؟ دیکھا ہے کبھی؟ حضور گئے ہیں, سبحان اللہ. ایک ہے ایسا جو گیا ہے, سبحان اللہ, اور ایسا گیا ہے کہ جہاں جبریل کے بھی پروں نے جواب دے دیا, یا رسول اللہ اب اس کے آگے رسائی آپ کی ہے. جبریل آپ کا خادم بن کے آیا ہے, سبحان اللہ. وہ جبریل جو سید الملائکہ ہے, سبحان اللہ, جو تمام نوری فرشتوں کا سردار ہے, اللہ اکبر. اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے. یا رسول اللہ تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا. اب کس کی مانو گے آپ, ان کی مانو گے یا سدرا والوں کی مانو گے؟ حضور سے افضل کوئی ہے؟ حضور سے افضل اگر کوئی ہوتا تو انبیاء کی جماعت میں ہی کوئی نہ کوئی ہوتا, اور اگر انبیاء کی جماعت میں کوئی نہیں ہے تو حضور سے افضل قیامت تک کوئی ہو نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں اسے تو کون ہے, میں بتاتا ہوں تو کون ہے. کیا کہتے ہیں, یہ تقریر ہو گئی سمجھ لیں, پتہ نہیں بات کہاں سے چھڑی اور کہاں آ کے رکی, لیکن ٹھیک ٹھاک چلی ہے ماشاءاللہ, بالکل ٹاپک پر ہوں, ٹاپک سے نہیں ہٹاؤں. یہ اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کی مختصر سی تشریح سمجھ لیں, اور اگر ہر ایک شعر کی اسی طرح تشریح ہوتی رہی تو کئی راتیں نکل جائیں گی اور
جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے حوالے سے میں بات نہیں کر پاؤں گا. اسی کو تقریر سمجھیں, اسی کو نعت سمجھیں. اعلیٰ حضرت ہیں, سبحان اللہ. دیکھیں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, کرے مصطفیٰ کی اہانتیں, توہین, اہانتیں گستاخیاں, کرے مصطفیٰ کی اہانتیں, کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں. کھلے عام بکواس کرتا ہے. شعر سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ آخری شعر ہے یہ, اس کے بعد مقطع, پھر سلام پڑھتے ہیں. زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. کرے مصطفیٰ کی اہانتیں, کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں, کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں, کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی. کیا خود کہتا ہے, خود کہتا ہے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے ہاں نہیں, ارے ہاں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی, ارے ہاں نہیں, ارے ہاں نہیں. اعلیٰ حضرت کے اس ارے ہاں پہ ارے واہ تو کہہ ہی سکتے ہو نا, کہہ دو سبحان اللہ. کرے مصطفیٰ کی اہانتیں, کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں, کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی, ارے ہاں نہیں, ارے ہاں نہیں. اعلیٰ حضرت کا مقطع سنو. سبحان اللہ. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. کسی اور کی تعریف کرنا اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں میرے لیے بلا سے کم نہیں ہے. میں اہل غیرے کی تعریف کرنے پیدا نہیں ہوا. سبحان اللہ. غوث پاک ابھی بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرے جانشین بریلی کے رضا کا ذکر ہو رہا ہے. ہم رضویوں کو اعلیٰ حضرت نے قادری بھی بنایا ہے, اعلیٰ حضرت نے چشتی بھی بنایا ہے. کچھ لوگوں نے بڑی کوشش کی تھی ہندوستان میں قادریت کو مٹانے کی, سمجھ رہے ہیں نا, لیکن اعلیٰ حضرت نے ایسے ڈنک کے بجائے غوث پاک کے کہ قادریت ان کے ابو جی سے بھی نہیں مٹ سکے گی, قیامت تک نہیں مٹ سکے گی. چشتیت کو باقی رکھا امام احمد رضا نے, قادریت کو باقی رکھا امام احمد رضا نے, نقشبندیت سہروردیت کو باقی رکھا امام احمد رضا نے, جو مجموع السلاسل تھے اور جنہوں نے اپنے خلفاء دنیا بھر میں پیدا کیے. الحمدللہ رب العالمین. ان تمام سلاسل کی اجازت و خلافت فقیر قادری رضوی برکاتی نوری امانتی کو بھی والد گرامی کے ذریعے اور دیگر اکابرین کے ذریعے, حضور تاج شریعت کے ذریعے الحمدللہ مجھے بھی حاصل ہے. لیکن بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا. حضور اعلیٰ حضرت سے عرض کیا, حضور آپ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں, چھپائی ہوتی رہتی ہے, کتابیں لکھتے رہتے ہیں, اتنی زیادہ کتابیں لکھتے ہیں, بڑا پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور بار بار دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. حضور نان پارا کا ایک نواب ہے, اس کے لیے ایک قصیدہ لکھ دیں, وہ آپ کو ڈھیروں مال سے نواز دے گا. جتنی چاہنا اتنی کتابیں چھاپتے رہنا, زندگی ختم ہو جائے گی, اس کی دیوی دولت ختم نہیں ہوتی. کیا کہا اعلیٰ حضرت سے, اس کے لیے ایک قصیدہ لکھ دو اور وہ آپ کو بہت سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مالا مال کر دے گا. اعلیٰ حضرت کو جلال آ گیا اور قلم اٹھایا, اور قلم اٹھاتے ہی مسکرانا شروع کر دیا, اور قلم اٹھاتے لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, ہر پھول کانٹے کے بیچ میں ہوتا ہے. مدینے کا پھول ایسا پھول ہے جو خار سے دور ہے, اور ہر شمع ہر چراغ میں دھواں ہوتا ہے, لیکن یہ ایسی شمع رسالت ہے کہ اس میں دور دور تک دھواں نظر نہیں آتا. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور مقطع میں اس جلالی تیور کا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. وہ نان پارا کا نواب تھا. کہاں کا نواب تھا؟ نان پارا آپ کے یو پی کے اندر ایک شہر, جانتے ہیں نا, وہاں کی ریاست کا بڑا نواب تھا. وہ
یہ کام کرواتا تھا، اپنے قصیدے سنتا تھا اور خوب پیسوں سے نوازتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے نان پارا کی کمر توڑ دی۔ کیا کر دی؟ کمر توڑ دی۔ اور دوسرا معنی لیں گے تو روٹی کا ٹکڑا بنتا ہے۔ دونوں اعتبار سے لیں گے تو اعلیٰ حضرت نے جلوے ہی بکھیرے ہیں، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سنو اعلیٰ حضرت کے اس تیور کو یاد رکھنا، یہ پیغام ہے اس جیسی محبت پیش کرنا۔ اعلیٰ حضرت کا کلام میں رسمی کلاموں کی طرح نہیں سنا رہا ہوں ورنہ سناتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے کلام سے کچھ نہ کچھ نقوش پیش کر کے جاتا ہوں، جس طرح آج بھی الحمدللہ نقوش جاری ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، سبحان اللہ، میں گدا ہوں۔ بہت سینہ چوڑا کر کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نام، دیکھو نان پارا کو الٹا کر دیا، پارہ نا، کہو سبحان اللہ۔ پارہ نا اگر اس کا ہم ترجمہ کریں گے دوسری لینگویج کا لفظ ہے یہ، تو اردو میں اس کا ترجمہ بنے گا روٹی کا ٹکڑا۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں میرا دین پیسہ نہیں ہے، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، احمد رضا کا دین کسی کے سکوں پہ بکتا نہیں ہے، بلکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ اگر یہ مصرع یاد ہو گیا تو سب لوگ مل کے پڑھ لو سینہ چوڑا کر کے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم، فخر سے کہو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نام، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی دور خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دور